إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أيدنا بروح القدس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، مرد و عورت، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو صاحب ایمان لوگ ہیں اس کے ساتھ اللہ ان کو غمگین اور پریشان نہیں کریں گے۔ ان کی روشنی ان کے دائیں بائیں وہ چل رہی ہوگی، دوڑ رہی ہوگی، اور وہ کہیں گے ہمارے رب ہمارے لیے اس روشنی کو مکمل کرتا۔ واغفر لنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دو، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بیٹیوں، بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ جس رب العالمین نے ہمیں ایک اور دن بخشش کا عطا فرما دیا۔ آج اگر 30ویں روزے میں وہ پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ تنگی میں ہے، وہ ابلیس، شیطان اور اس کی اولاد ہے، کیونکہ وہ بڑی امید لگا کے بیٹھا تھا کہ چاند نظر آئے گا، میری رہائی ہوگی۔ اللہ رحمان نے اپنے گناہگار بندوں کو ایک دن اور دے دیا ہے۔ ہماری بخشش کا ہے، اس کی سزا کا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کسی نے بوریا بستر باندھا ہو کہ تیری کل رہائی ہے یا رات کو رہائی ہے، وہ اس کی کفیت آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ قید میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے۔ وہ بڑا منتظر تھا کہ چاند نظر آئے گا، رب رحمان میری رہائی کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کی قید بڑھا دی۔ جہنم اور دوزخ کے دروازے ابھی بند ہیں اور رب رحمان نے جنت کے دروازے کھول کر رکھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوئی گناہگار بندہ رہ نہ جائے جو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں۔ تو اس لیے آج کا دن
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر بہت بڑا رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے کسی 12 مہینوں میں صرف یہ واحد مہینہ ہے، واحد مہینہ جس کے لیے اللہ نے بخشش کا اعلان، پکا اعلان فرما دیا ہے۔ روزے رکھو گے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ قیام کرو گے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اللہ فرماتے اس کے پہلے گناہ معاف فرما دوں گا۔ لیلۃ القدر جو 5 راتیں گزر گئی ہے، فرمایا قیام کرے گا ان طاق راتوں میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرماتے میں نے پہلے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ محرم میں، سفر میں، ربیع الاول، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، دیگر جتنے بھی مہینے ہیں، اللہ نے کسی مہینے میں اس جیسا بخشش کا اعلان نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی بھی کافی ٹائم موجود ہے۔ روزہ کھلنے سے پہلے پہلے، شیطان دشمن کھلنے سے پہلے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو، اس شیطان کے حملوں سے بچنے کی پناہ بھی مانگ لو انشاءاللہ کہ اللہ عدو مبین شیطان الرجیم، اللہ اس مردود سے، اس کی نسل سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ تو آج رات جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، اب یہ رات جو ہے شیطان نے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ 1 مہینے وہ بیٹھ کے منصوبے بناتا رہا کہ میں نے آدم اور آدم کی اولاد کو اس طرح یہ گناہ سے معاف ہو چکے ہیں، صاف ستھرے ہو چکے ہیں، دوبارہ میل کچیل شروع کر دے گا۔ تو اللہ کی حضور دعا ہے، اے رب رحمان، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اس مردود کے اٹیک سے، مردود کے وسوسے سے، مردود کے حملوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اب یہ دعا بھی ہے اور کوشش بھی آپ نے کرنی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی پڑھو، صبح عید کے دن فجر کی نماز پڑھو تاکہ شیطان ذلیل ہو جائے۔ میں نے اس بندے کو مسجد سے دور کیا تھا، 1 مہینے اس کی عادت بن چکی ہے، اس نے رب سے پیار کر لیا ہے، اب یہ پکا نمازی بن چکا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے رمضان المبارک اب چند لمحات ہے اس مہینے کے تکمیل کے، میں نے اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ ماہ مبارک قیامت تک آتا رہے گا، لوگ قیام کرتے رہیں گے، لوگ روزے رکھتے رہیں گے، لوگ فطرانہ ادا کرتے رہیں گے، لوگ صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، لوگ ثقافتیں کرتے رہیں گے، لوگ سحریاں کھاتے رہیں گے، لوگ افطاریاں کھاتے رہیں گے۔ جس طرح ہم سے پہلے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس لیے موقع جانو، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اللہ بھی فرماتے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کے آنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے کام کو جو غلط کیا اس کو گناہ تصور کرنا، اور جس کو گناہ کی سمجھ آ جائے اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ سمجھتا نہیں، تو وہ توبہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور توبہ کس کے لیے ہے؟ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اپنے رب کو رب سمجھتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے فرشتوں، ابلیس نے معافی نہیں مانگی، یہ رجیم ہو گیا، یہ مردود ہو گیا، دیکھو میرے آدم کی اولاد جو ہے، میرے آدم سے غلطی ہو گئی تو کیا پڑا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ کی سنت کیا ہے، ہمارے باپ کا اصول کیا ہے، ہمارے باپ کا طریقہ کیا ہے، ہماری ماں کی سنت کیا ہے، ہماری ماں کا طریقہ کیا ہے، ہمارے ماں کی اصول کیا ہے کہ غلطی ہو جائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جو شیطان ہے وہ ابلیس ہے جو گناہ کر کے اکڑتا ہے، گناہ کر کے تکبر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے سرکشی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے متکبر ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی، استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह, मैंने रोजा नहीं रखना अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं मानता हज उम्रे को अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये काम नहीं करूंगा अस्तगफिरुल्लाह। ये शैतान है और शैतान का चेला है। आप आ जाओ, आदम की औलाद बन जाओ, रब रहमान के बंदे बन जाओ। तौबतन नसूहा का आमतौर पे हमारे यहाँ बाज कम इल्म लोग कहते हैं कि नसूहा बंदा था, उसने तौबा की, अल्लाह ने कबूल फरमा। नहीं, तौबतन नसूहा का माना है कि मेरे गुनहगार बंदो पक्की सच्ची तौबा कर लो। मसे एक आदमी जानी है, अस्तगफिरुल्लाह, उसने ज़िना से तौबा की, इसका मतलब है कि दोबारा ये काम ना करे, ये है तौबा। एक आदमी शराबी है, उसने तौबा की अल्लाह इंदा शराब नहीं पियूंगा, तो ये है तौबतन नसूहा, पक्का रहे। एक आदमी जुआरी है, जुआ खेलता है, फरमाया पक्की सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके गुनाह को माफ कर दूंगा। सूदखोर है, जब पता चल गया अल्लाह के साथ जंग है, सूद छोड़ दे, पक्की तौबा कर ले, तो अल्लाह फरमाते हैं तौबतन नसूहा, जब पक्की तौबा करेगा मैं उसकी तौबा कबूल फरमा लूंगा। ये है तौबतन नसूहा, गुनाह का इतराफ करे और फिर पक्की सच्ची तौबा करे, तो ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, फरमाया पक्की और सच्ची तौबा कर लो और रब राजी हो जाएगा। अब तो ये बख्शिश का महीना जा रहा है, बख्शिश का दिन जा रहा है। आज सुबह मुझे किसी ने मसला पूछा, आप हैरान हो गए, हमारे यहाँ मुफ्ती भी बड़े आगे, कहने लगा जी आज 10वां रोजा है, कहते उसने अपनी मस्जिद से इत्काफियों को कहा तुम्हारा इत्काफ मुकम्मल हो गया, घर पे चले जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। कहता क्या जी, कुरान में आता है कि जो अशरा है 10 दिन का मुकम्मल हो गया है। और अल्लाह के बंदे अभी दिन जारी है, दिन मुकम्मल होता है जब सूरज गुरूब हो जाए। ये 10 दिन कैसे मुकम्मल हुआ? और जब रोजा चांद नजर ना आए तो उस दिन क्या होता है? और 9 दिन बने ना, फिर तो अशरा मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं तो लोगों को उठाता? फिर कहते जी रोजा खोल के जाना, अभी 10 दिन मुकम्मल नहीं हुए, जब रोजा खोलेगा रात जाकर 10वीं रात आ जाएगी। नहीं, और सुन्नत तरीका क्या है कि आज जब ये रोजेदार मोतकफीन रोजा इफ्तार करे, मगरिब की नमाज पढ़े। हमारा इस्लाम तो इतना साफ सुथरा है, हलाल वाजे हराम वाजे वबैनहुमा मुतशाबिहात। फरमाया मेरे मानने वाले, मेरी ताबेदारी करने वाले, मेरे फर्मा बरदार, मेरे नाम से मोहब्बत करने वाले, मेरे नाम को मानने वाले, फरमाया हलाल और हराम के दरमियान अगर कोई मुतशाबे चीज है ना, उससे भी बचते हैं। जिस तरह मैं अक्सर बच्चों को, आप दोस्तों को, देखो ईद का दिन कल है इंशाअल्लाह रहमान, मेरी माँ बहने बेटियां वो खुशबू इस्तेमाल करें जिसमें महक ना हो, और मर्द हजरात वो खुशबू इस्तेमाल करें जिसमें रंग ना हो। ये असूल है खुशबू का। अब रही बात, आजकल ये स्प्रे आ गए, परफ्यूम आ गई, तो मैं तो ये कहता हूं कि मुतशाबे चीज है कि क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, शराब है, तो आप कोशिश करें अतर को इस्तेमाल करें, ये सुन्नत है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये परफ्यूम और स्प्रे नहीं होती थी। आज इसकी कायम खुशबू रखने के लिए ये शराब इस्तेमाल करते हैं जिसको अल्कोहल कहते हैं। बात कहते हैं जी ये उड़ जाती है, कभी उड़ती हुई मैंने भी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, इसलिए ये मुतशाबे चीज है। माजरत के साथ बड़ी बड़ी कीमती आप परफ्यूम खरीदते हैं, स्प्रे खरीदते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कोशिश करो ये मुतशाबे चीज है, इससे बचने की कोशिश किया करो। ऊद लगाओ, इतर लगाओ, जो सुन्नत है सहाबा किराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुशबू लगाना मर्द की सुन्नत है, मस्जिदों में खुशबू लगाना अंबिया की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है, लेकिन काम वो करो जिसमें शक शुबा ना हो। और क्योंकि आप देखेंगे जिस दोस्त ने या जिस हमारी बहन बेटी ने वो परफ्यूम या स्प्रे लगाया है, आप उसके करीब से गुजरेंगे वो कहते उड़ जाती है, शराब गले को पड़ती है। आप स्प्रे परफ्यूम वाले आदमी से मुआनका करें ना, ये मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूं। आप सांस लें, आपके गले में खराश होगी, आपको कड़वी कड़वी महसूस होगी, क्योंकि ये शराब के अंदर बात मौजूद है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बात कहते हैं जायज है, बात कहते हैं नाजायज, मैं कहता हूं मोमन मुत्तकी वो है जो शक से बचता है। अगर मैंने अपने कपड़ों पे स्प्रे किया, परफ्यूम लगाई,
اسی میں میں نماز پڑھاؤں گا یا نماز پڑھوں گا، اسی میں میں مسجد میں آؤں گا، تو کام تو مشکل ہو گیا نا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے متشابہ چیزوں سے بچو۔ یہ علماء کی جنگ ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، جائز ہے ناجائز ہے، لیکن جس چیز میں شک پڑ جائے، نبی کی سنت کیا ہے، شک والی چیز سے بچ جاؤ۔ تو اس لیے آپ عطر استعمال کریں، وہ خوشبو استعمال کریں جو آپ کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، یہ ایسی چیز استعمال نہ کریں جس سے مہک آئے، خوشبو آئے، غیر مردوں کے ناکوں میں وہ مہک جائے تو بجائے ثواب لینے کے گناہ ہوگا، استغفر اللہ۔ اس لیے میری ان بہنوں بیٹیوں سے، ماں سے ادباً گزارش ہے، آپ قیام کے لیے آتی ہے، آپ خطبہ جمعہ کے لیے آتی ہے، آپ عید کی نماز کے لیے آتی ہے، آپ مدرسے میں قرآن سیکھنے کے لیے آتی ہے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتی ہے، ایسا کام نہ کرو بجائے ثواب کے گناہ لے کر دیں، استغفر اللہ۔ تو اس لیے خوشبو جو ہے یہ سنت ہے، لیکن کب سنت ہے؟ جب سنت طریقے کے مطابق استعمال کی جائے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ کہ ہمارے اللہ کے نبی کی سنت، آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، حوا علیہ السلام نے معافی مانگی، شیطان ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبر، آج بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان مردود سے، لعنتی سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی کچھ وقت موجود ہے اور گارنٹی شدہ ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اس لیے گناہ کی تعریف میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا گناہ کیا ہے، فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ میرے اندر، آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جو قرآن و حدیث میں بڑا عبور رکھتا ہے، میں اور آپ اگر غلط کام کریں نا، ایک دفعہ یہ جاگتا ہے، کہتا کام ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا مومن آدمی ڈر جاتا، اور جو دوسرا کمزوری میں خیر چپ کر جا، خیر ہے۔ اب یہ جو خیر کا لفظ ہے، خیر نہیں، یہ شر ہے، یہ ہمیں جہنم اور دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یحب التوابین، اللہ کو گناہگار بندوں سے بڑا پیار ہے، کیونکہ وہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، ابلیس نے انکار کیا، آدم کی اولاد اور آدم نے معافی مانگی ہے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے معافی مانگ لی، میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس لیے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہنے لگے جاؤ اپنی بستی والوں سے کو استغفر اللہ کا وظیفہ کریں، چلے گئے۔ ایک اور آدمی آیا، ہمارے علاقے میں نہریں خشک ہو چکی، فرمایا استغفر اللہ پڑھو، بیمار آئے استغفار پڑھو، بے اولاد آئے استغفار پڑھو۔ ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ شاگرد کہنے لگے استاد محترم امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا، فرمایا میرے شاگردوں قرآن کے اندر سورہ نوح ہے، اللہ نے نوح اور نوح کی قوم کو یہ وظیفہ عطا فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پریشانی سے بچنا ہے استغفار کیا کرو، بیماریوں سے بچنا ہے استغفار کرو، بے اولاد ہے استغفار کرے، رزق میں تنگی ہے استغفار کرے، گناہگار ہے تو استغفار کرے۔ اللہ نے قرآن کا وظیفہ، اتنا پیارا وظیفہ ہے، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل فرما دیا۔ یہ آپ کی امت پہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اور دوسرا اعلان سن لو، فرمایا جو مرد عورت استغفار کرے اللہ ان کو چھوٹے بڑے عذابوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ کی امت یستغفرون استغفار کرتی رہے گی، گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، فرمایا میں رب اعلان کرتا ہوں آپ کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگر عذاب سے بچنا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب میں نے استغفار نہیں کرنا، میں نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، استغفر اللہ۔
یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ ہم اکثر بول جاتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ نہیں، انصاف نہیں، اللہ سے رحمت کا سوال کرو۔ ممکن ہے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہے، ایسا گناہ ہو چکا ہے، ایسا ظلم ہو چکا ہے، ایسی زیادتی ہو چکی ہے، ممکن ہے میں بھی بھول چکا ہوں، ممکن ہے آپ بھی بھول چکے ہیں۔ جب رب سے انصاف مانگو گے تو پھر رب کا انصاف ہوا تو پھر سزا مل جائے گی۔ استغفر اللہ، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے رب کی رحمت کا سوال کرو، اے اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہ معاف فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہماری مشکلیں دور فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک؟ حدیث کے الفاظ سن لو، ما لم یغرغر، حدیث کے الفاظ آج وہی الفاظ ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ اس دنیا سے جائیں گے، اس وقت جو کفیت ہوتی ہے، جب ہم وہ مرد عورت سانس لیتے ہیں، جو آخری سانس ہوتے ہیں، تو غر غر کی آواز حلق سے آتی ہے، عربی میں بھی اس کو غر غر کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اس غر غر کی آواز سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، کلمہ پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک؟ اس آواز سے پہلے پہلے، جب میرا دنیا کا مشروب ختم ہو جائے گا، دنیا کی خوراک ختم ہو جائے گی، اور اس حالت میں اگر آپ اس کے گلے میں پانی ڈالیں، اس کے گلے میں شہد ڈالیں، اس کے گلے میں زمزم ڈالیں، اس کے گلے میں اجوا کھجور ڈالیں، اب وہ اندر نہیں جائے گی، وہ باہر آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں میں جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ کسی کی گود میں بھی کسی کی جان پرواز کر جاتی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ جنم دینے والی ماں ہو سکتی ہے، آپ کو پالنے والا باپ ہو سکتا ہے، آخری لمحہ آپ کی گود میں ہے۔ آؤ وہ منظر کیا ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحابیات کے سامنے، امہات المومنین کے سامنے امی عائشہ فخر کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا اب میرا تھوک اور رب کے محبوب کا تھوک اکٹھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا بھائی جناب عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تو مسواک کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، آواز بالکل ہلکی ہو چکی ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، اے اللہ موت کی پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ لیکن کائنات کے امام سے اعلیٰ عرفہ نہ دنیا میں آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے، آپ نے موت کو پسند فرمایا، رب کے پاس جانا پسند فرمایا۔ آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا، عائشہ گود کہاں ہے؟ عائشہ کی گود میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا وہ خوبصورت حسین و جمیل منظر ہے۔ امت کی ماں ہے، کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام ہے، ان کا سر مبارک امی عائشہ کی گود میں ہے۔ آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، اور نبیہ کی سنت مسواک ہے، انبیاء کی سنت مسواک ہے، اللہ کے رسولوں کی سنت مسواک ہے، صحابہ کی سنت مسواک ہے، صحابیات کی سنت مسواک ہے، خلفائے راشدین کی سنت مسواک ہے، امہات المومنین کی سنت مسواک ہے۔ ٹھیک ہے ٹوتھ پیسٹ برش کرنا جائز ہے، لیکن افضل مسواک ہے۔ آج غیر مسلم ڈاکٹر، پہلے تو ہمارے حکماء کہتے تھے، طبیب کہتے تھے کہ مریضوں اور منہ کی بیماریاں ختم کرنی ہے، معدے کی بیماریاں ختم کرنی ہے، آنتڑیوں کی بیماریاں ختم کرنی ہے، مسواک کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ آج وہ غیر مسلم بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے مریضوں کو مسواک کا حکم دیتے ہیں، سورہ رحمان پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سورہ رحمان سننے کا حکم دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں مبارک ہو، اللہ نے سارا قرآن شفا بنا دیا۔ سورہ رحمان پڑھنا بھی شفا ہے، سورہ رحمان سننا بھی شفا ہے، مسواک کرنا بھی شفا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہو تو شفا ہو کیوں نہیں سکتی؟
بعض کہتے ہیں منہ سے بدبو بڑی آتی ہے، اور اللہ کے بندے مسواک شروع کر دے بدبو بھی ختم ہو جائے گی، اللہ معدے کی بیماریاں بھی دور فرما دیں گے، کیونکہ یہ جو منہ سے بدبو آتی ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہمارے ڈاکٹر نوید اسلم صاحب ذکر بھی یہاں دوست موجود ہے، معدے میں خرابی ہو تو منہ سے بدبو آتی ہے، کیونکہ معدے کی ہوا وہ گندی بدبو جو ہے وہ منہ کی طرف آتی ہے، اور یاد رکھو جو مرد عورت مسواک کرتے ہیں ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں سب دنیا سے جانے لگے، آپ نے مسواک منگائی، اور جب منہ میں ڈالی دانت اتنے کمزور ہو چکے تھے، آقا علیہ السلام نے دبانا چاہا تو مسواک دبائی نہیں جا رہی، آپ نے جناب عائشہ کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے نرم کر کے دو، سبحان اللہ۔ آؤ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کہتے ہیں نا سنت طریقے کے مطابق، روزہ سنت طریقے کے مطابق، عمرہ سنت طریقے کے مطابق، حج سنت طریقے کے مطابق، صدقہ سنت طریقے کے مطابق، جب یہ اعمال ہم بیان کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میاں بیوی کی زندگی بھی سنت طریقے کے مطابق۔ آپ نے اشارہ فرمایا یا عائشہ اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرو، جناب امی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے منہ میں ڈالا، اس کو نرم کیا، اور جب آدمی عورت نرم کرے تو کس چیز سے نرم ہوتی ہے؟ اپنے منہ کے تھک سے، لعاب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ امی عائشہ کی نرم کی ہوئی مسواک، اللہ اکبر، اپنے منہ میں ڈالی، سنت کو پورا کیا۔ اللہ کا حکم ہے میرے انبیاء مسواک کیا کرو، منہ کی طہارت ہے۔ انبیاء اس لیے طہارت کا خیال رکھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آنا تھا، ملاقات کرنی ہوتی۔ حالانکہ ہمارے لیے پیاز جائز ہے، تھوم جائز ہے، لیکن صرف اتنا امت کے لیے حکم ہے کچا کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، کیونکہ مسجد میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پکا ہوا پیاز کھا کے آ سکتا ہے، پکا ہوا تھوم، لہسن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ پکا پیاز استعمال کرتے تھے نہ پکا ہوا تھوم استعمال کرتے تھے، کہیں بدبو سے نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، یہ اللہ کی مخلوق ہمارے پاس رہتی ہے، ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی، اللہ اکبر، یہ وہ سنت طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جناب امی عائشہ فرماتی ہے میں آپ کے منہ میں پانی ڈالتی وہ باہر آ جاتا، آپ ہلکا سا انگلی اس طرح اٹھاتے، شہادت کے اللہم رفیق الاعلی، اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا خوراک بھی ختم ہو جاتی ہے، مشروب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے منہ میں، میں یہ بات کر رہا تھا، آپ کی گود میں ممکن ہے کتنے پیاروں کی جان پرواز ہوگی، جس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ قرآن حدیث میں اسرائیل کا نام نہیں آتا، محدثین نے نام رکھا ہے یا علماء نے نام رکھا ہے، حدیث میں اس کا نام آتا ملک الموت۔ جب آپ کی گود میں وہ پیارا ہے، اس کی جان نکل، اس کا مطلب ہے ملک الموت آپ کے پاس سے ہو کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے ہماری جان قبض نہیں کرنی جب تک ہمارے رب کا حکم نہیں ہونا۔ جو آپ کی گود میں اس کا سر ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جان پرواز کر رہی ہے، امر ربی نکل رہا ہے، آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، آنکھ کا چمکنا ختم ہو چکا ہے، ناک میں ہاتھ رکھتے ہو سانس ختم ہو چکی ہے، اب وہ جو غر غر کی آواز آخری آوازیں ہیں، فرمایا بندہ مومن اس آواز سے پہلے جتنا بھی بڑا پاپی ہو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، رب نے توبہ کا دروازے کی مدت کتنی لمبی کر دی ہے کہ آخری سانس، اب مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آخری سانس کب آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ وہ توبہ کے لیے کیا استغفار کرنا، صرف زبانی نہیں، تسبیح پڑھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، شراب بھی پی جا رہا ہے استغفر اللہ بھی کری جا رہا ہے، زنا بھی کری جا رہا ہے استغفر اللہ بھی کری جا رہا ہے، جوا بھی کھیلی جا رہا ہے استغفر اللہ بھی کرا جا رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے، آپ نے ہاتھ میں تسبیح ماں پہن دیا، گنیاں گالا بھی کٹن دے استغفر اللہ، یہ توہین ہے۔ آج زبان سے نجات نہیں، آج زبان سے نجات کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی فطرت میں نہ توری ہے نہ ناری. اب طوطا ہے نا طوطا، اے مینا، آپ اس کو سورۃ فاتحہ سکھا دیں جنت میں جائے گا؟ آپ اس کو کلمہ سکھا دیں اور طوطا کو جنت میں جائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب سورۃ فاتحہ یاد کروائی ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان طوطا ہے. اللہ کے بندو، جس طرح یہ طوطا کلمہ پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ والناس پڑھے، جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح جو آدمی استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، اس کے استغفار کا کوئی اعتبار نہیں ہے. استغفار کیا ہے؟ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. غامدیہ قبیلے کی ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس سے گناہ ہو گیا، ایسا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے حاملہ ہو گئی، بچہ ابھی ہوا نہیں، اس کا اپنے گناہ کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر، ہے بھی شادی شدہ، اپنے خاوند کی خیانت کی عورت. المرأۃ الصالحہ، قرآن پاک کی آیت کا فارمولہ سن لو. پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں. اگر آپ ایسے نہیں تو پھر انتظار کرو، رب کا قرآن سچ کہتا ہے. اگر نیک عورت چاہتے ہو، طیبات چاہتے ہو، اپنے آپ کو بھی طیبون بنا لو، اپنے آپ کو بھی پاک اور صاف بنا لو. اب یہ عورت شادی شدہ ہے، خاوند کی خیانت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی کہ زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، شیطان غالب آ گیا، گناہ کی مرتکب ہو چکی اور اس گناہ سے حاملہ بھی ہو چکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کائنات کے امام تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی وجہ سے میں حاملہ بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واپس چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا پھر آ. جب بچہ پیدا ہوا پھر آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سزا تو سہ سکتی ہو، قبر کے عذاب کو نہیں سہ سکتی. جہنم اور دوزخ کے عذاب بہت سخت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک اور صاف کر دیجیے. فرمایا ابھی یہ معصوم بچہ ہے، اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ خود کھانا پینا شروع کر دے گا پھر آنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا، وہ عورت پھر آئی. توبہ کی جلدی ہے، استغفار کی جلدی ہے، کبھی کہیں اسی حالت میں مجھے موت نہ آ جائے. اللہ اکبر. پھر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک اور صاف کر. اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو مدینے سے باہر لے جاؤ، کیونکہ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں، دنیا میں روئے زمین میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کہ تجھے اللہ نے حلال دیا، جائز دیا، تو پھر بھی حرام کاری کرتا ہے، اپنے منہ کو کالا کرتا ہے، شیطان کا چیلا بنتا ہے، تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں، دنیا میں بھی ذلت ہے. فرمایا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کا آدھا دار زمین میں دفن کرو، آدھا اوپر رکھو. نفوس قدسیہ رضی اللہ عنہ برضوا فرمایا ان کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر، زندہ نہیں رہنے دے. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو لے گئے، اس کو اسی طرح رجم کیا. رجم کیا مانا؟ دور کھڑے ہو کے پتھر مارنا. حالانکہ شرک نازک ہے، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. دنیا کائنات میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بھی اللہ کی حدوں کو تبدیل نہیں کر سکتا. میں اور آپ اللہ کی حدوں کو نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی حدود کا مذاق اڑا سکتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں جب ہم اس کا رجم کر لیا، رجم کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ بھی شامل تھے. جب انہوں نے اس طرح پتھر مارا اس عورت کے ساتھ پہ لگتا ہے اور اس میں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، جناب خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے. کہتے ہیں ہائے کتنا گندا پلید ہے جو میرے پاک کپڑوں پہ گرا ہے. نفرت کا اظہار کیا، آئے واپس ساری باتیں سنائی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ جناب خالد نے یہ بات کہی ہے، اسے بلایا، یا خالد تعال ادھر آؤ. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خالد
तूने उस औरत के खून के बारे में ऐसी बात कही है। फरमाया सुन ले, अगर उस औरत की तौबा अल्लाह अकबर मदीना मुनव्वरा के गुनाहगारों में तकसीम की जाए, अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा दे। इसलिए ये असूल है रब्बे जुल जलाल का, जिसको दुनिया में हद जारी हो जाए उसका गुनाह पाक और साफ हो जाता है। इसलिए तौबा कब है? जब आपको गुनाह का एतराफ हो जाए कि मुझसे गलती होगी। इस हदीस के हवाले से बाज़ मुहद्दिसीन, बाज़ मुर्रखीन कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया वापस चली जा, फिर आई, वापस चली जा, फिर आई, वापस चली जा, फरमाया इसमें हिकमत क्या थी कि जिस गुनाह पे पर्दा पड़ गया है, किसी को पता नहीं, अल्लाह को पता है या गुनाहगार को पता है, मतलब यह है कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। और जिस गुनाह के गवाह हो जाए, अब बाल बच्चे अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी, गुनाह करते भी नहीं, जानबूझ के बातें करते हैं अपने बड़ापन पैदा करने के लिए। मेरा ताल्लुक है स्टूडेंटों के साथ, जब हमारे पास कंप्लेन आती है कि जी आप साहब सर जी ये बात कर रहा था, जब उससे पूछ कर तो मैं वैसे ही कर रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह। जब गुनाह नहीं किया तो फिर ऐसी बात करना भी गुनाह है, और जब गुनाह हो जाए फिर तो जिक्र करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसके गवाह हो जाए, जब ये बात दिल से निकल के जबान पे आ गई और जबान से आपने किसी को बता दिया तो फिर गुनाह का गवाह बन गया या नहीं बन गया? अब यह हद का मसला आ जाएगा। तो इसलिए बेहतरीन बात यह है, अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों पक्की और सच्ची तौबा कर लो। आज रोजा के इफ्तार तक बख्शिश का महीना गारंटी शुदा तौबा है। इसलिए जुमे के बाद, असर की नमाज के बाद अल्लाह के हजूर बैठ जाओ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, चलते फिरते इस्तिगफार का वजीफा करो। अल्लाह के हजूर दुआ है, ऐ रब्बुल आलमीन ये बख्शिश वाला महीना जा रहा है, हमारी जिंदगियों में अल्लाह जिंदगी में फिर बार बार आए, हम रोजे भी रखेंगे इंशाअल्लाह, क़याम भी करेंगे, सदका खैरात भी करेंगे। नियत कर लो, नियत से सवाब शुरू हो जाता है इंशाअल्लाह रहमान। 1445 हिजरी का जो माह मुबारक रमजान आएगा, ऐ अल्लाह तेरे घर में हम जितने बैठे हैं, जितनी तेरी बंदियां बैठी है, ऐ अल्लाह हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह रहमान आइंदा साल 1445 हिजरी का माह मुबारक हमारी जिंदगी में आए, इंशाअल्लाह हम फर्ज रोजे भी रखेंगे और क़याम भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी किस्मत में जिंदगियों में सहरी दोबारा लाए जो गुजर चुकी है। ये रमजान की सहरी है, और दूसरी सहरी और है, शवाल के रोजे हैं वो भी सहरी है, नफली रोजे वो भी सहरी, लेकिन रमजान की सहरी दोबारा नहीं आएगी। ऐ अल्लाह ये सहरी है, इफ्तारी अल्लाह हमारे दोबारा देखनी है नसीब फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति
हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुमा। इंशाअल्लाह रहमान कल ईद उल फितर यौम सब्त 22 अप्रैल अल्लाह के फजल करम से शव्वाल का चांद, क्योंकि इस्लामी महीनों में या 29 का महीना है या 30 का है, 31 नहीं हो सकता, तो इसलिए इंशाअल्लाह रहमान कल यौम ईद उल फितर है। अल्लाह हम सबको चांद ये शव्वाल का, जिसको ईद उल फितर का चांद कहते हैं, अल्लाह मुझे और आपको, हमारे घर वालों को खुशी का पैगाम बना दे। हर किस्म की परेशानी से, बीमारी से, दुख से, बुरी खबर से अल्लाह हमें, हमारे घर वालों को महफूज फरमाए। तो इंशाअल्लाह रहमान सुन्नत तरीके के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज जामिया मस्जिद खुर्शीद के अंदर सुबह 6 बजे इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि मस्जिद के साथ जो खुली जगह है वहाँ मेरे भाई हाफिज ज़ीशान साहब इंतजाम इंतजाम कर रहे हैं, तो आप जो है वक्त पे तशरीफ लाए। बाज़ दोस्त ऐन वक्त पे आते हैं, फिर जगह का मसला बन जाता है। मर्द हज़रात के लिए 3 मंजिलें हैं, उधर 2 मंजिलें जो है ये साथ खुली जगह और ऊपर इंशाअल्लाह रहमान औरतों के लिए है। तो इसलिए आप वक्त पे तशरीफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए दौड़ा दौड़ी आराम और सुकून से, मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ करता हूँ, या रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत तौफीक के साथ वक्त पे अल्लाह के घर में ईद की नमाज पढ़ने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कोई रुकावट, कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए आप अहबाब ईद उल फितर की नमाज के लिए सुबह 6 बजे से पहले अल्लाह ताला हमें यहाँ पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। ये कुछ दुआओं की दरख्वास्त है। हमारे बड़े प्यारे भाई शेख मुजम्मल साहब, शेख तनवीर साहब, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मालो जान में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला इनको, इनके घर वालों को हर किस्म की आफात से, परेशानियों से महफूज फरमाए। ये बच्चे ने तेजाब पी लिया, अस्तगफिरुल्लाह, अस्पताल में दाखिल है। दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे को हिदायत भी अता फरमाए और अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला आजिला भी अता फरमाए। ये हमारे हाफिज सानउल्लाह साहब के छोटे नाना अबू, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। हाफिज अबू बकर के नाना नानी और हाफिज ज़ीशान साहब की वालदा के लिए बख्शिश की दुआ है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। ईद की नमाज से पहले नवाफिल पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज से पहले जो है शरई तौर पे तो यही हुक्म है, अगर ईदगाह में नमाज हो आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये जो तहियतुल मस्जिद का मसला है, क्योंकि हदीस में आता है जब भी मस्जिद में आओ तो 2 रकत आप नमाज पढ़ के बैठो। तो अगर आपने बैठना है तो इस हदीस के हवाले से वो 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है। तो लेकिन कोशिश ये करे कि वो जो है वो ना अदा करे, बैठा ना रहे, खड़े होकर तकबीरात पढ़ता रहे। अगर बैठना चाहता है तो पहले पढ़ ले। फियाज साहब की वालदा बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। इत्काफियों को मस्जिद जाने से पहले उनके फूल फेंकना ये सुन्नत तरीका नहीं है। अल्लाह के घर में आए, खामोशी से आए, खामोशी से जाना चाहिए। हम रब को राजी करने आए हैं, तो इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है। हमारे मस्जिद के नमाजी उसके औलाद नहीं, अल्लाह जितने बे औलाद जोड़े अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जिन बहनों का भाई नहीं अल्लाह उनको भाई अता फरमा। महंगाई का दौर है, तनख्वाहदार तबका, मजदूर तबका, अब मुझे कुछ कुछ एहसास होने लगा है, ताजर बरादरी भी कुछ कुछ परेशान होने लगी है। तो इसलिए अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, तो सबके रिज़्क़ में बरकत और कसरत अता फरमाए। अबू बकर, उमर ये बच्चे हैं, उन्होंने अपने बड़ों के लिए सेहत की दुआ की। अल्लाह ताला इनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी जितने भी बड़े हैं अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमाए। चांद रात को खास इबादत है। हदीस के अंदर चांद रात, इबादत की रात या लैलतुल जायजा, इस तरह की कोई रवायत नहीं मिलती। हाँ, इशा की नमाज पढ़ो, आराम करो, सुबह फजर की जमात के साथ नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह पूरी रात क़याम में लिखी जाएगी इंशाल्लाह। शेख अब्दुल वाद साहब के बेटे, उनके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला जो भी उन्होंने कहा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेख आफ्ताब साहब के भाई बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। ये एक बेटा को मोहम्मद, उसके दादा जान बीमार है, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। हाजी अब्दुल वही साहब बड़े प्यारे हमारे दोस्त थे, बिल्ली शूज वाले, अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके हसनात को कबूल फरमाए। और उनके दादा दादी जान के लिए बख्शिश की दुआ है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये उमर भाई की दादी अम्मा बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। जहांगीर के भाई के बेटा बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तमाम बेटों और बहनों के, हाँ ये बात बड़ी
پرچیاں آ رہی ہیں کہ جن کے بیٹے بیٹیاں نوجوان ہیں، اس وقت بڑی گمبھیر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کی بیٹیاں بیٹے بہنیں جوان ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ کشمیر کے مسلمان، اے اللہ ہمارے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یہ شیخ طاووس صاحب کے بھانجے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یہ جتنے شوگر کے مریض ہیں، جتنے بھی میں ہوں یا آپ ہیں، ہماری ماں بہنیں، اللہ یہ لبلبا جو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بنایا بھی تو نے ہے، اللہ اس کو ٹھیک بھی آپ ہی کرنا ہے۔ اے اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یہ بھائی محمد عامر ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ یہ بھائی نیک محمد صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اعتکاف میں بیٹھے افراد، اللہ سب کا اعتکاف قبول فرما۔ محسن بھائی کے والد اور والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ بھائی راؤ عبد الرحمان، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ فراز بھائی کی پھپھو چند دن پہلے فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ شیخ احمد شیخ کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ محمد شفیق سپر پارٹس والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ مسجد کے نمازی ہمارے جتنے بھی بزرگ جو ہمارے اس مسجد کے بانی ہیں اور مسجد کے یعنی کہ نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ مسجد کے نمازی جتنے فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ خرم صاحب بیمار ہے، لاہور اسپتال میں داخل ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ ہمارے جماعتی بڑے پیارے بزرگ حاجی لیاقت بھنڈر صاحب، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر والوں کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے بڑے جماعتی بزرگ حاجی جلیل صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ فوت ہو چکے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ حاجی اسماعیل اور ان کی اہلیہ فوت ہو چکی ہے، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ یہ ایک بھائی اس کی بہنیں فوت ہو چکی ہے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اور والد صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یہ ایک مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب میں عید ہے اور جمعہ بھی ہے، پوچھنا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک دن میں ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے، جس نے عید کی نماز پڑھی تو خطبہ سنا، اگر وہ جمعے کی نماز یا خطبہ نہ بھی سنے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھی تھی، جمعے کی خیر ہے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ دو خطبوں والی بات اکٹھے ہو جائے باری ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ خطبہ اللہ کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہے۔ خطبہ جتنا بھی پڑھا جائے اس کو خطبہ حاجت بھی کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی حاجت دور یعنی اللہ سے کروانی ہے، کوئی پریشانی دور کروانی ہے، فرمایا خطبہ پڑھو، اللہ تمہاری حاجات کو پورا فرمائے گے۔ تو اس لیے 2 آ جائے 3 آ جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو نا رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے عید کے دن 2 خطبے آ جائے کوئی پہنچ چلے، حکمرانوں پہ بڑے بھاری ہے، یہ بھی کچھ شریعت میں کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا یہ بات جو کہی ہے اس نے آخر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ معاف نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نرمی آ جاتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ عید اور جمعہ کٹھا، آپ نے عید کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ دور سے آئے ہیں، کیونکہ اس دور میں مسجدیں نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو صحابہ کرام دور سے آئے ہیں وہ بے شک نہ آئے خطبہ جمعہ کے لیے، کیونکہ ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم خطبہ پڑھیں گے اور خطبہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ تو اللہ کا شکر ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں، محلے میں موجود ہیں، خطبے ہوتے ہیں، اس لیے آپ خطبہ جمعہ بھی پڑھیں اور خطبہ عید بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا تو کل یوم السبت ہفتے کا دن ہے، ایک ہی خطبہ ہے، تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کا دن خوشیوں سے اچھا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، راستے پہ آؤ تو راستہ بدل کے جاؤ، اور جب رات اعلان کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، سورج غروب ہو جائے روزہ کھول لو، تکبیرات پڑھنی شروع کر دو، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، تیری ماں بہنیں آہستہ آواز میں، کب تک؟ عید کی نماز تک، عید الفطر کے موقع پہ تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی جب روزے کی گنتی پوری کر لو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تو جو بھی آپ کو اللہ اکبر پڑھی جائے یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اکبر بھی اللہ کی کبریائی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے آج روزہ افطار کرنے کے بعد گھر کے جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں وہ تکبیرات پڑھنی شروع کر دیں، کب تک؟ عید کی نماز تک۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر۔ سبحان اللہ۔